هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں، بلکہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور کتاب کی تفصیل ہے جس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ بتاتے ہیں؟ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا کر اس قرآن کی سینکڑوں صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت جیسی کوئی ایک صورت تو بنا لاؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو۔ یہ تمام آیات تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور اہل مکہ کو اس کے مقابلے میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ منورہ میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا، جیسے اوپر کی آیت میں مثلہ کی ضمیر کو بعض نے تو قرآن کی طرف لوٹایا ہے، یعنی کوئی صورت اس جیسی بنا لاؤ، بعض نے یہ ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائی ہے، یعنی آپ جیسا کوئی امی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ باوجود کچھ پڑھا ہوا نہ ہونے کے وہ کلام کہے جس کا مثل کسی سے نہ بن سکے۔ لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔ عمر ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہم، نیز مجاہد، قتادہ، حسن بصری اور اکثر محققین رحمۃ اللہ علیہم کا یہی قول ہے۔ ابن جریر طبری، زمخشری، رازی نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ اس کی ترجیح کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سب کو ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اجتماعی اور انفرادی طور پر خواہ وہ امی اور ان پڑھ ہوں، خواہ اہل کتاب اور پڑھے لکھے لوگ ہوں، پھر اس میں اس معجزے کا کمال ہے، اور بنسبت اس کے صرف ان پڑھ لوگوں کو عاجز کیا جائے اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ پھر 10 صورتوں کا مطالبہ کرنا، اس کی مثل نہ لا سکنے کی پیش گوئی کرنا بھی اسی حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے نہ کہ رسول اللہ کی ذات۔ پس اس عام اعلان سے جو بار بار کیا گیا اور ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں، مکے میں اور مدینے میں بارہا اس کا اعادہ یعنی اس کو دہرایا گیا ہے، اور وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، جو لوگ آپ کی اور آپ کے دین کی دشمنی پر ادھار کھائے بیٹھے تھے، وہ در حقیقت اس سے عاجز آ گئے، نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے، نہ 10 صورتوں کا، بلکہ نہ ایک صورت کا۔ بس ایک معجزہ تو یہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ دوسرا معجزہ یہ کہ یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی کہ یہ ہرگز اس جیسا نہیں بنا سکتے، گو سب جمع ہو جائیں اور قیامت تک محنت کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ نہ تو اس زمانے میں کسی کی یہ جرأت ہوئی، نہ اس کے بعد سے آج تک، اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا۔ اور بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بے مثل۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو ایک نظر دیکھنے سے اس کے ظاہری اور باطنی، لفظی و معنوی وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو مخلوق کے بس کے نہیں۔ خود رب العالمین فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم حمید، یعنی اس کتاب کی آیات جو حکمت والے، خبردار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، محکم، مضبوط اور مفصل الگ الگ ہیں۔ پس الفاظ محکم اور معانی مفصل، یا الفاظ مفصل اور معانی محکم۔ پس قرآن اپنے الفاظ میں اور اپنے مضامین میں بے نظیر ہے، جس کے مقابلے اور معارضے سے، جس کی نظر اور مثل سے دنیا عاجز اور بے بس ہے۔ اس پاکیزہ کلام میں سابقہ خبریں جو دنیا سے پوشیدہ تھیں وہ ہو بہو بیان کی گئیں، آنے والے امور کے تذکرے ہوئے جو بلفظ پورے اترے۔ تمام بھلائیوں کے احکام اس میں، تمام برائیوں سے ممانعت اس میں ہے۔ سچ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی خبروں میں صداقت اور احکام میں عدل آپ کے رب کے کلام میں پورا ہے۔ یہ پاکیزہ قرآن سارے کا سارا حق و صداقت، عدالت و ہدایت سے پر ہے۔ نہ اس میں واہی تباہی باتیں، نہ اس میں ہنسی مذاق، کذب و افطرا ہے، جو شاعروں کے کلام میں عموماً پایا جاتا ہے، بلکہ ان کے اشعار کی قدر و قیمت ہی اسی پر ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ اعذبہ اکذبہ، جتنا جھوٹ زیادہ اتنا ہی مزیدار۔ تم دیکھو گے کہ لمبے لمبے پرزور قصیدے مبالغے اور کذب آمیز یا تو عورتوں کی تعریف توصیف میں ہوں گے، یا گھوڑوں کی اور شراب کی ستائش میں ہوں گے، یا کسی انسان کی بڑی چڑی مدح و تعریف میں ہوں گے، یا اونٹنیوں کی آرائش و زیبائش یا بہادری کے مبالغہ گیت۔
یا لڑائیوں کی چال بازیوں یا ڈر خوف کے خیالی منظروں کے بیان میں ہوں گے جن سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا، صرف شاعر کی زبان دانی اور اس کی قدرت کلام ظاہر ہوتی ہے اور بس، نہ تو اخلاق پر ان سے کوئی عمدہ اثر نہ اعمال پر۔ پھر نفس مضمون کے بھی پورے قصیدے میں بمشکل 2-1 شعر ہوتے ہیں، باقی سب بھرتی کے اور ادھر ادھر کی لا یعنی اور فضول بکواس کے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم پر نظر ڈالو تو تم دیکھو گے کہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت، دین و دنیا کے نفع اور خیر و برکت سے پر ہے۔ پھر کلام کی ترتیب و تہذیب، الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معانی کی نورانیت، مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہاگا ہے۔ اس کی خبروں کی حلاوت، اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست مردہ دلوں کی زندگی ہے، اس کا اختصار اعلی کمال کا نمونہ اور اس کی تفصیل معجزے کی جان ہے۔ اس کا کسی چیز کو دہرانا قند مکرر کا مجدہ دیتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھو اور دل نہ اکتائے، مزے لیتے جاؤ اور ہر وقت نیا مزہ پاؤ، مضامین سمجھتے جاؤ اور ختم نہ ہو۔ یہ قرآن کریم کا ہی خاصہ ہے۔ اس چاشنی کا ذائقہ، اس مٹھاس کا مزہ کوئی ان سے پوچھے جنہیں عقل و حواس، علم و فضل کا کچھ حصہ اللہ نے عطا فرمایا ہو۔ اللہ کے عذابوں سے ڈرانا اور پکڑ دھکڑ کا بیان مضبوط پہاڑوں کو ہلا دے۔ انسانی دل تو چیز کیا ہیں؟ اللہ کے وعدے اور خوشخبریاں، نعمتوں اور رحمتوں کا بیان دلوں کی پژمردہ کلی کو کھلا دینے والا، شوق و تمنا کے دبے بجھے جذبات کو ابھار دینے والا، جنتوں اور راحتوں کے پیارے پیارے مناظر کو آنکھوں کے سامنے کر دینے والا ہے۔ دل کھل جاتے ہیں، کان لگ جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ رغبت دیتے ہوئے وہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی کیا جانے کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چپ کے تیار کیا جا رہا ہے جنت میں۔ اور فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اس ہمیشگی والی جنت میں ہر وہ چیز ہے جو دل کو بھائے اور آنکھوں میں اتر جائے۔ ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے کسی حصے میں ڈھسا ہی دے۔ اور فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یعنی کیا تم اپنے دھسائے جانے یا آسمان سے پتھر برسائے جانے سے نڈر ہو گئے ہو؟ کیا آسمان والے اللہ اس پر قادر نہیں؟ اسے محض دھمکی ہی نہ سمجھو بلکہ اس کی حقیقت عنقریب تم پر کھل جائے گی۔ زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یعنی ایک ایک کو ہم نے اس کی بد کرداریوں میں پکڑ لیا۔ بطور واعظ و نصیحت بیان ہوتا ہے أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، یعنی اور ہم نے کچھ سال انہیں فائدہ بھی دیا تو کیا ہوا؟ آخر وعدے کی گھڑی آ پہنچی اور اس جاہ و جلال نے کوئی نفع نہ بخشا۔ غرض کوئی کہاں تک بیان کرے، جس مضمون کو لیا اسے کمال تک پہنچا کر چھوڑا ہے اور طرح طرح کی فصاحت و بلاغت، حلاوت و حکمت سے معمور کر دیا۔